غور سے سنا کریں. یہ نہ تو وہ باتیں ہیں جو ہر محفل میں ہم بیان کرتے ہیں، نہ تو وہ باتیں جو ہر محفل میں سنی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا کیا تھا کہ اولیاء اللہ کی جو نسبت ہے نا، ہم اس نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں. اچھا، اب کیا نسبت اتنی افضل ہوتی ہے؟ اچھا، عام طور پر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، سب سے حقیر چیز پتھر کو سمجھا جاتا ہے، جسے زمین کے نیچے روندا، جسے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے زمین پر. لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ حقیر ہو، جب اسے نسبت حاصل ہو جائے تو پھر اسی چیز کو چوما بھی جاتا ہے، اور اس کو چومنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھتا ہے. حجر اسود پتھر ہی ہے، یہ کوئی جاندار چیز تھوڑی ہے، سانس تھوڑی لیتا ہے، لیکن پتھر ہے. لیکن اس کو چومنے کے لیے کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. رش تھا جی، چومنے کے لیے جان چلی. اور آخر اس پتھر میں کیا ہے؟ آخر اس پتھر میں ایسی کیا چیز ہے کہ اس کو چومنے کے لیے تم نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی؟ تو جواب آتا ہے کہ جی پتھر تو پتھر ہوتے ہیں، پتھروں میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، اس پتھر کو نسبت حاصل ہے. تو جس پتھر کو نسبت حاصل ہو جائے اس کو چومنے کے لیے لوگوں کے رش لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح جس انسان کو نسبت حاصل ہو جائے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے کے لیے بھی لوگوں کے رش لگے ہوتے ہیں.